السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ اسلام کے ابتدائی زمانے تک حرم صرف کعبہ شریف کی عمارت پر مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ نہ کوئی برآمدہ تھا اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پرندے بیٹھا کرتے یا بسیرا کرتے۔ کعبہ شریف کا دروازہ بھی اکثر بند رہتا تھا، لیکن حرم شریف کے برآمدے اور چند دیگر چبوترے تعمیر ہو جانے کے بعد پرندوں نے بھی حرم میں آنا اور رہنا شروع کر دیا۔ بالخصوص خلافت ترکیہ عثمانیہ کے دور میں جب کبوتروں کو حرم کے اندر دانے ڈالے جانے لگے تو انہوں نے حرم کو اپنا مسکن بنا لیا۔ دن رات بلا خوف و خطر حرم میں پھرنے اور رہنے لگے۔ چونکہ حرم میں کسی چیز کو اذیت دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کبوتر لوگوں سے بے خوف ہو کر نماز کے دوران صفوں میں بھی پھرتے چلے گئے۔ علماء کرام کا ارشاد ہے کہ حرم شریف میں کبوتروں کی کثرت کے باوجود جب وہ ادھر ادھر اڑ کر جاتے ہیں تو کعبہ شریف کی تعظیم کے پیش نظر اس کے اوپر پرواز نہیں کرتے، بلکہ دائیں یا بائیں سے گزر جاتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی اور امام ابن جوزی لکھتے ہیں کہ پرندوں کے غول آتے تھے، مگر وہ تعظیماً کعبہ شریف کے اوپر سے نہیں گزرتے، بلکہ اس کے قریب آ کر دائیں بائیں سے گزر جاتے ہیں۔ تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ نمبر 8۔ علامہ ابن جبیر اندلسی لکھتے ہیں، حرم شریف میں کبوتر اور دوسرے پرندے بکثرت ہیں، لیکن وہ نہ تو کعبہ شریف پر بیٹھتے ہیں اور نہ ہی اس کے اوپر اڑتے ہیں۔ ان کے جھنڈ اڑتے ہوئے آتے ہیں، مگر کعبہ شریف کے قریب پہنچ کر مختلف سمتوں میں بڑھ کر گزر جاتے ہیں۔ یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی کبوتر یا پرندہ بیمار ہو جائے تو وہ شفا حاصل کرنے کی غرض سے کعبہ شریف پر بیٹھتا ہے۔ اگر اس کے مقدر میں شفا ہو تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، ورنہ لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ ہوائی جہاز کعبہ شریف کی تعظیم کی وجہ سے عین کعبۃ اللہ کے اوپر پرواز نہیں کرتے۔ کبوتروں کے علاوہ حرم شریف میں چڑیوں نے بھی گھونسلے بنائے ہوئے ہیں اور دانے بھی حرم کے کبوتروں کے ساتھ کھاتی ہیں۔ ان کے علاوہ شام ہوتے ہی کبوتر حرم شریف سے چلے جاتے ہیں اور بے شمار ابابیلیں آ جاتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کعبہ شریف پر کبوتر شاد و ناد ہی کبھی بیٹھتا ہے۔ میں کئی ماہ تک اس جستجو میں رہا کہ کعبہ شریف پر کبوتر یا کوئی پرندہ بیٹھا ہوا دیکھ لوں، مگر 4 ماہ کے عرصے میں صرف 1 مرتبہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ایک دن ظہر کے بعد ایک کبوتر چند منٹ کعبہ شریف پر بیٹھا اور اڑ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور کبوتر بھی چند منٹ بیٹھا ہوا دیکھا۔ اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں کبوتر اڑتے ہوئے آئے اور کعبہ شریف کے قریب آ کر ادھر ادھر ہو کر گزر گئے، مگر کعبہ شریف کے اوپر پرواز نہیں کی۔ کبھی کبھی 1-2 کبوتر ان میں سے جدا ہو کر کعبہ شریف کے اوپر سے گزرتے دیکھے گئے۔ بہرحال یہاں ہزاروں کی تعداد میں کبوتر رہتے ہیں اور مہینوں بعد ایک آدھ کبوتر کعبہ شریف پر بیٹھتا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ بیمار ہوتا ہے اور شفا حاصل کرنے کی غرض سے کعبہ شریف پر بیٹھتا ہے۔ اور یہ خیال بھی غلط ہے کہ حرم کے کبوتر ان 2 کبوتروں کی نسل میں سے ہیں جنہوں نے غار ثور کے منہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکڑی کے بنائے ہوئے جالے پر انڈے دیے تھے۔ تاریخ و فضائل مکۃ المکرمہ۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔